سانپوں کی دو اقسام ہیں۔ ایک وہ جو گھروں میں رہتے ہیں جنہیں ذوات البیوت یا عوامر کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو آبادی سے باہر رہتی ہے۔ ان کے متعلق شرعی ہدایات یہ ہیں کہ آبادی سے باہر رہنے والے سانپوں کو فوری مار دینے کا حکم ہے، چاہے انسان حالت احرام میں ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا کے اندر برآمد ہونے والے سانپ کو مارنے کے لیے ایک احرام باندھے شخص کو حکم دیا تھا۔ اس کے علاوہ سانپوں کی دو اقسام ایسی ہیں کہ جو جہاں بھی نظر آئیں، آبادی کے اندر ہوں یا باہر، انہیں فوری مار دینے کا حکم ہے۔ ایک دم بریدہ اور دوسرا دھاری دار سانپ، اور ان کو فوری مار دینے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہ دونوں سانپ انتہائی زہریلے اور نقصان دہ ہیں۔ ان کی پھوار سے انسان کی بینائی ختم ہو جاتی ہے اور عورتوں کے حمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ ان دو اقسام کے علاوہ گھروں میں برآمد ہونے والے سانپوں کو فوری مار دینے کا حکم نہیں ہے۔ ایک نوجوان گھر میں برآمد ہونے والے سانپ کو مار رہا تھا کہ اچانک بے ہوش ہو گیا اور چہرے اور پشت پر سیاہ نشانات پڑ گئے، اور سانپ بھی بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ ممکن ہے گھر سے نکلنے والا یہ سانپ اصلی سانپ نہیں تھا، بلکہ جن نے سانپ کا روپ دھارا ہوا تھا، اور نوجوان کے بے ہوش ہونے کی وجہ بھی یہ تھی کہ اسے جنوں نے زد و کوب کیا اور ایسے ضربیں لگائیں جن سے اس کے چہرے اور پشت پر سیاہ نشانات پڑ گئے۔ ایسے موقعوں پر جلد بازی کرنے کی بجائے شرعی ہدایات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو اس کے متعلق شرعی ہدایات یہ ہیں کہ انہیں فوری مارنے کی بجائے گھر سے نکالنے کی کوشش کریں، ان کے رہنے کی جگہ تنگ کریں اور انہیں 3 دن تک گھر چھوڑنے کی وارننگ دیں۔ ممکن ہے گھر میں رہنے والا حقیقی سانپ نہ ہو بلکہ کسی جن نے سانپ کی شکل اختیار کر رکھی ہو۔ اگر 3 دن کے اندر نکل جاتا ہے تو وہ مسلمان جن ہے جس نے بات مان کر گھر چھوڑ دیا ہے۔ اگر 3 دن وارننگ کے باوجود گھر سے نہیں جاتا تو وہ شیطان ہے، اسے مار دینے کا حکم ہے۔ اس امر کی وضاحت انتہائی ضروری ہے کہ جن انتہائی لطیف جسم کے مالک ہوتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ ظاہری اجسام میں سے کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ سانپوں کی شکل وہ اکثر اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ ان کے لیے یہی مناسب ترین شکل ہے جو نظر آ سکنے کے باوجود پوشیدہ رہتی ہے، یعنی یہ مخلوق بھی بلوں میں چھپ کر رہتی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک نوجوان صحابی جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، وہ ہمارے ساتھ خندق کھودنے میں مصروف تھا۔ دوپہر کے وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر جانے کی اجازت طلب کر کے گھر چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ہتھیار لگا کر جاؤ، مجھے تم پر قریظہ کے حملے کا خطرہ ہے۔ جب یہ صحابی ہتھیار لگا کر اپنے گھر پہنچا تو بیوی کو گھر کے دروازے پر پایا۔ بیوی پر غصہ آیا تو بیوی نے کہا کہ اندر جا کر دیکھو مجھے کس چیز نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ جب وہ اندر کمرے کے اندر گیا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ ہے جو بستر پر کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ نوجوان صحابی نیزہ لے کر سانپ کی طرف بڑھا اور سانپ کو اس میں پرو دیا اور اپنے گھر کے صحن میں سانپ کو نیزے سمیت لا کر گاڑ دیا۔ سانپ تڑپ کر اس کے اوپر آ گرا اور پھر پتہ نہ چلا
کہ دونوں میں سے پہلے کون مرا، سانپ یا نوجوان؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ کے اندر کچھ جن تھے جو اسلام لے آئے تھے، جب تم ان کی طرف سے کوئی بات دیکھو تو 3 دن تک خبردار کرو، اگر پھر بھی وہ نظر آئے تو وہ اسلام نہ لانے والا شیطان ہے، اسے مار دو۔ ان شرعی ہدایات پر عمل کرنے سے انشاءاللہ نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مالی جانی نقصانات سے محفوظ فرمائے۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی سے دبا دیں۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔